بسم اللہ وَلَهُ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہم سب اللہ کی بامقصد مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہدف اور ایک مقصد کے لیے ہمیں خلق کیا ہے، اس لیے اگر ہمیں زندگی گزارتے رہنا ہے اور گزارنا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آیا میں مقصد پا کر کے زندگی گزار رہا ہوں یا مقصد کھو کر کے۔ کوئی بھی انسان اگر مقصد پا کے زندگی گزارتا ہے تو مر کے بھی زندہ رہتا ہے، اور جو مقصد کھو کے جی رہا ہوتا ہے وہ جیتے جی مر جایا کرتا ہے۔ ہمیں اس مقصد کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اگرچہ اگر اس کو ایک لفظ میں یاد کیا جائے کہ مقصد کیا ہے تو ایک لفظ میں اسے آخرت کہا جا سکتا ہے، لیکن آخرت تک پہنچنے کے لیے اور آخرت کو پانے کے لیے اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کی تلاش ہوتی ہے۔ میں مسلسل تلاش کے عنوان سے گفتگو آپ حضرات کے درمیان میں کر رہا ہوں، اور آج میں چاہوں گا کہ دوست کی تلاش کے عنوان سے گفتگو کروں۔ انسان کی زندگی میں ایک دوست کی ضرورت ہوتی ہے، اور مذہب نے اسے بے انتہا اہم چیز قرار دیا اور اس کی تاکید کی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک اچھا دوست تلاش کرے۔ تنہائی کسی کو پسند نہیں ہوتی ہے۔ حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو تنہائی ایک قید کا نام ہے، بلکہ آج کی دنیا میں بھی جس کسی کو بھی بہت سخت قیدی بنانا ہوتا ہے تو اسے قید تنہائی کا حکم دے دیا جاتا ہے کہ اسے قید میں رکھا جائے، مگر دوسرے قیدیوں کے ساتھ میں نہیں، بالکل اکیلا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص جیل کی زندگی سے باہر اپنے گھر میں بھی اپنے سماج میں زندہ رہتے ہوئے اکیلا ہو جائے تو وہ بھی ایک قیدی ہے، وہ ایک طرح سے اس کی سزا ہے۔ لہٰذا اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے، تنہائی سے بچنے کے لیے دوست کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان دوستیاں کرتا ہے، دوست بناتا ہے، لیکن جب دوست بنائے، دوست تلاش کرے تو ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں جس مذہب کو مانتا ہوں، جس راستے پہ چل رہا ہوں، جن کے دکھائے ہوئے راستوں کا انتخاب کیے ہوئے ہوں، ان لوگوں نے بھی دوست کا کوئی معیار بتایا ہے یا اس سلسلے میں کوئی گفتگو کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر آپ اس عنوان سے اپنے مذہب کا مطالعہ کریں گے تو ہم ایک جعفری مذہب و مسلک سے تعلق رکھتے ہوئے جب مذہب کا مطالعہ کریں گے تو سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑا مجبور شخص وہ ہے جو ایک دوست بھی اپنی زندگی میں حاصل نہ کر سکے۔ یہ بے انتہا مجبوری ہے۔ کتنا مجبور ہے کہ وہ ایک دوست بھی اپنی زندگی میں کسی کو نہ بنا سکا، ایک دوست بھی نہ پا سکا۔ اور پھر اس کے بعد امام دوسرا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ مجبور وہ شخص ہے جو ایک دوست پا کر کے اسے کھو دے، دوست بنا کر کے اسے کھو دے، یہ اس سے بھی بڑا مجبور آدمی ہے۔ اس قول کی وضاحت کرنے سے پہلے میں ایک بات کہوں کہ
سچائی اور حقیقت تو یہی ہے کہ انسان کسی کو دوست بنانا چاہتا ہے، دوست کو تلاش کرنا چاہتا ہے، تو اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیسے آدمی کو دوست بناؤں، کس سے قریب ہوں یا کس کو میں اپنے سے قریب کر سکوں، اس کے خوبیاں دیکھنا چاہیے۔ اس عنوان سے خوبیاں دیکھنا چاہیے کہ جیسے ایک بہت ہی خوشبودار پھول کو آپ لیں، اسے تھوڑی دیر کے لیے کسی ظرف میں کسی جگہ پہ رکھ دیں اور پھر اسے اس جگہ سے ہٹا دیا جائے، تب بھی اس جگہ سے تھوڑی دیر تک خوشبو آتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب کہ خوشبودار چیز کو کہیں رکھا جائے تو وہ اپنے اثر کو چھوڑتا ہے اور اس کا اثر تھوڑی دیر تک باقی رہتا ہے۔ ایسے ہی اگر اچھے انسان کو آپ نے اپنے سے قریب کیا یا آپ اس سے قریب ہوئے تو وہ مہکتا ہوا پھول ہے، جس کو کہیں رکھ کر کے اٹھا لیا جائے تو اس کی خوشبو باقی رہ جائے۔ ویسے ہی اچھے انسان کے پاس جانے یا اچھے انسان کو اپنے سے قریب کرنے کا بھی یہی اثرات ہوں گے کہ اس کی اچھائیاں ہماری طرف منتقل ہوں گی اور باقی رہیں گی۔ اس لیے اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے۔ ان اچھائیوں کے دیکھنے میں بالکل ابتدائی معیار یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی سے آپ قریب ہو رہے ہیں اور آپ کے کسی بات سے، کسی لفظ سے، کسی کام سے وہ شخص خفا ہوا ہو، ناراض ہوا ہو، مگر اس نے اسی خفگی یا ناراضگی کو رشتہ توڑنے کا سبب نہ بنایا، پھر بھی وہ آپ سے جڑا رہے، دوبارہ آپ سے کسی بات پر، کسی لفظ پر، کسی کام سے ناراض ہوا، مگر اس ناراضگی کے باوجود بھی اس نے پھر بھی اپنے کو آپ سے جوڑنے کو برتری دی، اہمیت دی اور رشتہ جوڑے رہا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ آپ سے کسی بات پر، کسی کام پر ناراض ہوا اور اس کو تکلیف پہنچی، ناراض ہونے کا مطلب اس کو تکلیف پہنچی، مگر اب اس نے اس کو برداشت کیا، برداشت کرنے کے نتیجے میں اپنے رشتے کو توڑا نہیں بلکہ رشتے کو جوڑے رکھا۔ تو معصوم کے قول کے روشنی میں ایسا شخص اس لائق ہے اسے دوست بنا لیا جائے، جو ہماری بات کو، ہمارے الفاظ کو، ہمارے کام کو برداشت کر سکتا ہے، اسے برداشت کر کے اچھائیوں میں پلٹا سکتا ہے اور رشتے کو باقی رکھ سکتا ہے، تو وہ اس لائق ہے کہ اسے دوست بنایا جائے۔ یہ ابتدائی مرحلہ پہچان کے لیے کہ اگر کسی سے 2-3 دفعہ اس طرح کے اتفاقات ہو جائیں جس سے جن الفاظ یا کام سے اسے تکلیف پہنچے، ناراض ہو، مگر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے یا نہ کرنے کے بعد بھی وہ رشتے کو توڑے نہ، دوری نہ بنا لے بلکہ قریب ہی رہے اور اچھا سلوک کرتا رہے اور اچھی باتیں کرتا رہے، تو اس لائق یقیناً وہ آدمی ہے کہ اسے دوست بنا لیا جائے۔ جب آدمی دوست بنائے کسی شخص کو تو پہلا تو مرحلہ یہ کہ اس کو اچھائیوں کو دیکھ کر کے دوست بنانا چاہیے۔ دوسرے مرحلے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی طرح کی کوئی کمی ہے تو کیا میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کمیوں کو میں دور کر لوں گا، میں اسے اچھائیوں کی طرف بلا لوں گا، تب بھی یہ ایک اقدام کا ذریعہ بنتا ہے کہ آدمی اس کو دوست بنائے کہ کم سے کم میں کچھ اچھائیوں کو اس تک پہنچا سکوں، اس میں اور اس کی طبیعت میں اس طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ وہ باتوں کو مانتا ہے، باتوں کو سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ تب آپ ایک میں کچھ عیوب بھی دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ باتوں کو سن کر کے اس پر عمل کرے گا، تب بھی اسے دوست بنانا چاہیے کہ ہم اس کو اچھائیوں کی طرف بلا سکیں۔ اور اگر کسی شخص کو، تیسرے مرحلے میں کسی شخص کو اگر آپ نے دوست بنا لیا معیار کو سمجھے بغیر اور بعد میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے، مگر آپ اپنے کو تو سمجھتے ہیں کہ آپ میں اچھائیاں پائی جاتی ہیں، تو ایک دم سے رشتہ توڑنا بھی نہیں چاہیے، دوستی کو نہیں لینا چاہیے۔
اللہ کی قدرت پر اور معصومین علیہ السلام کی حمایت پر اعتبار و اعتماد رکھتے ہوئے اس کی دوستی کو برقرار رکھنا چاہیے، اور برقرار رکھیں گے تو یقیناً وہ آپ کی اس دنیا اور اس دنیا میں کام آ سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کر کے کسی کو دوست بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔